السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور امریکن لٹریری ایج پہ بات کریں گے جس کا نام ہے دا امریکن رینیسا۔ اصل میں ہم رینیسا پہ پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن وہ یو کے کی جو رینیسا تھی، انگلش لٹریچر میں جو تھی وہ رینیسا تھی، جو کہ اس سے تقریباً 200 سال پہلے سٹارٹ ہوتی ہے 1658 میں، اور پھر 1660 تک وہ تقریباً چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ امریکن رینیسا ہے، اور اس کو بعض لوگ دا رومانٹک پیریڈ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک اور طریقے سے، ایک اور اینگل سے پھر دیکھیں گے کہ اس میں رومانٹسزم کیسے تھا۔ تو یہ جو امریکن رینیسا ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ امریکن رینیسا جو ہے وہ اصل میں 1828 سے سٹارٹ ہے اور 1900 تک، مطلب 20 سینچری تک، اس کے شروعات تک یہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 1830 سے شروع ہے اور سول وار تک یہ راؤنڈ اباؤٹ چلی جاتی ہے۔ سول وار جو امریکہ میں ہوئی تھی لوگوں کے درمیان، وہ 1861 سے 1865 تک چلی گئی تھی، تقریباً 4-5 سال تھی، اور اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یہاں تک چلی گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو امریکن رومانٹسزم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رومانٹسزم اس لیے ہے کہ یہ ایسوسیٹ کرتا ہے بہت زیادہ ٹرانسینڈنٹلزم کے ساتھ۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ رومانٹک ایج کو ہم امریکن لٹریچر میں ایک اور اینگل سے، ایک اور ویڈیو میں کور کریں گے، اور ٹرانسینڈنٹلزم پہ بھی ہم کام کریں گے۔ امریکن رینیسا جو ہے، اصل میں یہ جو نام ہے، یہ اوریجینیٹ ہوتا ہے 1941 میں۔ ایک فیمس ورک سے ایف او میتھیسن کی ایک فیمس ورک ہے، اس کا ایک بک تھا امریکن رینیسا، آرٹ اینڈ ایکسپریشن ان دا ایج آف ایمرسن اینڈ وٹمن۔ تو یہ جو بک تھا، ایک ورڈ تھا، اس کے سٹارٹ میں جو نام ہے امریکن رینیسا، اس سے یہ ورڈ لیا گیا ہے، اور اس لیے اس کو امریکن رینیسا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موومنٹ تھا اصل میں، یہ امریکن جو رینیسا ہے یہ ایک موومنٹ تھا، ایک حرکت تھا، جو نیو انگلینڈ کا تھا۔ اور نیو انگلینڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں ورجینیا جو اسٹیٹ ہے امریکہ کا، اس کو کہتے تھے، کیونکہ انگلینڈ کے لوگ وہاں گئے تھے۔ اور یہ فوکس کرتے ہیں ہیومینزم پہ، نہ کہ کرسچینٹی یا کسی اور ریلیجن پہ۔ اور یہ ایک موو ہے، ایک حرکت ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہے، کلونزم کو۔ تو کلونزم جو ہے یہ ایک چھوٹا سا برانچ ہے پروٹسٹنٹزم کا۔ پروٹسٹنٹزم جو ہے یہ کرسچینٹی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، مطلب کہ ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹسٹنٹ ہے، اور تھرڈلی جو ہے وہ پیورٹنز ہے۔ تو ان تینوں میں تقسیم ہے۔ تو یہ کلونزم جو ہے یہ پروٹسٹنٹزم کے اندر آ جاتا ہے، گروپ آف پیپل ہے، گروپ آف تھاٹ ہے، وہ جو ہے یہ اس سے ایک حرکت ہے کہ اس چیز کو یا ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور ہم ہیومینٹی پہ کام کریں۔ اس لیے اس ایج کو امریکن رینیسا کہا جاتا ہے۔ اور لٹریری جو نیشنلسٹ ہے، وہ اصل میں چاہتے تھے کہ وہ لٹریری رائٹنگ کو جدا کرے برٹش سٹائل سے۔ مطلب اس سے پہلے یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ برٹش سٹائل میں لکھتے تھے، کیونکہ اسی کے انگریزوں کے ہی بچے یا پوتے وغیرہ تھے۔ لیکن یہ اب چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، خود مختار ہے، تو اس لیے امریکن رینیسا میں ہمارا ایک اپنا سٹائل ہونا چاہیے۔ اور اس لیے والٹر چیننگ نے کہا ہے کہ اے لٹریچر آف آور اون۔ اس ایج پہ بہت سارے کرٹیسزم ہوتا ہے، اور کچھ اس میں کرٹیسزمز اس میں سے یہ ہے کہ بعض کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ جو امریکن رینیسا کے رائٹرز ہیں، انہوں نے اس کے پہلے جو آباء و اجداد تھے، جو رائٹرز تھے، ان کو کاپی کیا ہے، پاسٹ والوں کو جو امریکہ میں اس سے پہلے تھے، اور اس کو پھر ریفارم کر کے ایک نیا شیپ دیا ہے، اور کنٹمپریری ورکس جو تھے اس امریکن رینیسا کے، وہ بنائے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے جو رائٹرز تھے، جو ورکس تھے، جو تھیم سٹائلز وغیرہ تھے، جو سیٹنگز تھے، ان کو کاپی کر کے اپنے ایج میں، اپنے امریکن رینیسا میں اس کو ریفارم کر کے اسے کنٹمپریری ورکس بناتے تھے، اسی زمانے کے بناتے تھے۔ دوسرا کرٹیسزم اس پہ یہ ہے کہ جو آتر تھے اس امریکن رینیسا کے ایج کے، وہ اصل میں فیل ہوئے تھے کہ وہ ایڈریس کرائے، لوگوں کو یہ بتائے، لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ جو میجر بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں، مسئلے ہیں اس ایج میں، تو یہ وہ بتانے سے رہے، کیونکہ وہ نہ بتا سکتے تھے، اتنے اچھے رائٹرز نہیں تھے، نہ اس کے تھیمز اور سٹائل اتنے اچھے تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکے کہ اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس ایج کے، وہ کیا کیا ہے، پولیٹیکل ہو یا کوئی اور۔ فار ایگزامپل جس طرح سلیوری تھا، یا جو موومنٹس تھے سلیوری کے، تو رائٹرز نے اس کو ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا ہے، یہ بھی اس پہ کرٹیسزم ہے۔
تیسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ وومن جو آتھرس تھے ان کے ورکس جو ہے وہ پبلش نہیں ہوئے ہیں، یا پھر وومنس کے جو ایشو ہے عورتوں کے جنرلی ان چیزوں کو، ان ڈسکشن کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا ہے، رائٹنگز میں اسے آگے نہیں لے کے آیا ہے کوئی۔ اور چوتھا جو کرٹیسزم وہ یہ ہے کہ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ رینیسا جو ہے وہ سٹارٹ تو ہوا تھا لیکن یہ ایک مکسچر ہے، اور اس میں دوسرے ٹائپ کے لوگ، دوسرے کائنڈ آف رائٹرز جو ہے وہ اس میں گھس گئے تھے، روڈ کر چکے تھے، جو کہ 20th سینچری کے تھے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ایملی ڈیکنسن جو ہے، یا ہیریٹ بیچر اسٹوو ہے جو ہے وغیرہ، ایک اور رائٹر کا وہ نام لیتے ہیں، دو کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی ایج میں رائٹنگز جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے تھے، اور اس لیے امریکن رینیسا میں 2-3 جنراز اور تھے، مطلب ایک ٹائپ کے رائٹرز اس میں نہیں تھے۔ اس ایج کے کریکٹرسٹکس پہ اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان امریکن رینیسا پہ انگلش رومانٹسزم کا بہت بڑا اثر ہے، انفلوئنس ہے، لیکن امریکن جو تھے وہ سرچ میں تھے، اس چیز کے سرچ میں تھے کہ وہ اپنے لیے ٹرولی امریکن ٹاپکس ڈھونڈے یا پھر سیٹنگ ڈھونڈے، سیٹنگز وغیرہ جو پلاٹس وغیرہ ہے لٹریچر میں وہ ڈھونڈے، تو یہ اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکن جو رائٹرز ہے وہ امریکن لینڈسکیپس وغیرہ ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، امریکن خوبصورتی کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ویلیوز دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس ایج میں شارٹ سٹوری بہت زیادہ اور ناول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لکھے بہت زیادہ گئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ اس کو پڑھ چکے ہیں اور محبت دے چکے ہیں۔ ایسے جو ہے اس ایج میں امریکن جنرا اس کی اسٹیبلش ہوئی کہ امریکن کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور ایسے جو ہے وہ امریکہ اپنے ایک سٹائل سے لکھتی ہے۔ اسی زمانے میں پھر لینگویجز میں بھی بہت زیادہ چینجز آ گئے، جو اس کا اپنا ایک ایکسنٹ ہے، ڈائلیکٹ وغیرہ ہے، اور اس ایج میں بہت زیادہ سٹرگل بھی ہوا ہے کہ یہ امریکن جو ہے یہ کلچرل انڈیپینڈنس حاصل کرے یورپین کنٹریز سے۔ مطلب یہ جتنے بھی رائٹرز تھے، جتنے بھی لوگ تھے، امریکنز تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائے سوچ کی غلامی سے، کہ یورپ میں اگر اٹلی، فرانس، جرمنی یا یو کے وغیرہ کوئی اور کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بالکل بھی فالو نہ کریں۔ اس لیے آپ لوگ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل آن دا پیک ہے، اور جو وہ سوچ چکے ہیں، جو اس کے ذہن میں آئیڈیاز آئے ہیں، اس کو فالو کر چکے ہیں، جو اس کے تھاٹس وغیرہ ہے، اور انڈیپینڈنس کے ہر لحاظ سے وہ اس سے انڈیپینڈنس چاہتے تھے۔ ٹرانسینڈنٹلزم کو دیکھے اگر، تو یہ امریکہ میں ابھرا ہوا ہے، اور یہ ایک رومانٹک فلسفی وغیرہ ہے، اس کو ہم ایک الگ ویڈیو میں پھر ایکسپلین کر دیں گے۔ اس ایج کے اگر نوٹیبل یا فیمس آتھرز یا اس کے ورکس پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو فیمس رائٹر ہے اس کا نام ہے رالف والڈو ایمرسن، جنہوں نے ریپرزنٹیٹیو مین اور سیلف ریلائنس کے جیسے یا نیچر جیسے فیمس ورکس لکھے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس نیتولین ہاوتھورن ہے، جنہوں نے اسکارلٹ لیٹر ان دا ہاؤس آف سیون گیبل لکھا ہے۔ ہرمن میلویل ہے جس نے موبی ڈیک ایک فیمس ناول ہے وہ لکھا ہے۔ ہنری ڈیوڈ تھورو ہے جنہوں نے والڈن لکھا ہے، فیمس ورک ہے، اور اس کے علاوہ والٹ وٹمن ہے جنہوں نے لیوز آف گراس لکھے ہیں۔ کچھ ایسے رائٹرز ہیں جو ان نون تھے وہ بہت سارے وقت تک، لیکن بعد میں اس آتھرز کا پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں اس ایج کو، اور ان رائٹرز میں سے ایڈگر ایلن پو ہے، ایملی ڈکنسن ہے، فریڈرک ڈاگلس ہے، ڈبلیو براؤن ہے، ہنری ورڈزورتھ لینگ فیلو ہے، اور جان گرین لیف ویچر وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ امریکن رینیسا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔